السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہو اشفاق الیکٹریکل چینل۔ دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بال کے کال اتارنے والا ہے، یعنی کہ میرا مطلب ہے دوستو آج ہم رجسٹر کے اوپر بات کریں گے۔ دوستو الیکٹرانک سرکٹ میں آپ نے رجسٹر کو مختلف شکلوں میں دیکھا ہوگا۔ دوستو اس کو ہم سرکٹ کا بدمعاش بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جسامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کام ایسا کہ اگر سرکٹ میں ایک رجسٹر بھی خراب ہو جائے تو پوری کے پوری سرکٹ کام کر دینا چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو آپ نے سرکٹس میں دیکھے ہوں گے، یہ آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے۔ دوستو اس میں کچھ ویریبل ہوتے ہیں، اس میں کچھ فکس ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ اوپر لائنیں لگے ہوتے ہیں، کچھ چپ کی طرح ہوتے ہیں۔ مختلف شکل میں اور مختلف جسامت میں آپ کو سرکٹ کے اوپر یہ نظر آئیں گے۔ تو دوستو آج رجسٹر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ بیسکلی رجسٹر کیا چیز ہوتے ہیں۔ تو دوستو رجسٹر ایک ایسا الیکٹرانک کمپوننٹ ہے جو سرکٹ میں وولٹیج کی مقدار کو کنٹرول کر دیتا ہے، اور رجسٹر سرکٹ میں موجود ایکٹیو ڈیوائس کو ایک خاص مقدار میں وولٹیج فراہم کر دیتا ہے۔ دوستو سرکٹ میں رجسٹر کا استعمال کرنٹ یعنی فلو کو کم کرنا، سگنل کے سطح کو ایڈجسٹ کرنا، وولٹیج کو تقسیم کرنا اور ٹرانسمیشن لائنوں کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ اور سرکٹ ہیٹ ہونے کی صورت میں رجسٹر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو جب سرکٹ زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں رجسٹر پھٹ جاتا ہے اور سرکٹ کے تمام سپلائی بند ہو جاتے ہیں اور سرکٹ نقصان ہونے سے بچا دیتا ہے۔ دوستو رجسٹر کی ایجاد جرمن سائنسدان ماہر فزکس گیروٹ سمن اوہم نے کیا تھا، اس لیے اس کی یونٹ جو ہے اوہم ہے۔ دوستو اگر ہم ٹائپس کے بارے میں بات کریں تو رجسٹر کو بنیادی طور پر دو بڑی ٹائپس میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو لائنر رجسٹر اور دوسری کو نان لائنر رجسٹر کہتے ہیں۔ دوستو سرکٹ کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بعض جو رجسٹر ہے اس کے اوپر لائنیں بنے ہوتے ہیں، اور دوستو بعض ایسے ہوتے ہیں جس طرح NTC اور PTC ہے، اس کے اوپر کوئی لائن نہیں ہی لگے ہوتے ہیں۔ تو دوستو لائنر رجسٹرز میں کرنٹ کا وولٹیج اوہم کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ اس میں فرق ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھ لیں، لائنر رجسٹر میں کرنٹ کا وولٹیج اوہم کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جس میں کرنٹ ڈائریکٹ وولٹیج کے متناسب ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم نان لائنر کی بات کریں تو اس قسم کے رجسٹر میں کرنٹ کے وولٹیج اوہم کے قانون کے مطابق تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ٹمپریچر کی وجہ سے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ مطلب جتنا بھی اس قسم کے رجسٹر جتنا ہیٹ لیتا ہے، گرم ہو جاتے، تو اس وجہ سے اس کی جو ریزسٹنسی ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوستو اس لائنر رجسٹر کو پھر دو بڑے اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو فکس رجسٹر اور دوسری کو ویریبل رجسٹر کہتے ہیں۔ تو دوستو آج ہم ویریبل رجسٹر پہ بات کریں گے، اور آئندہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر فکس رجسٹر کے اوپر میں بات کریں گے۔ اچھا دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ویریبل رجسٹر کے وہ قسم ہے جس کے ویلیو فکس نہیں ہوتا بلکہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ ویریبل کو پھر مزید 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک کو پوٹینشیومیٹر، دوسری کو ٹرائمر اور تیسری کو ریوسٹیٹ کہتے ہیں۔ اچھا دوستو ہم پوٹینشیومیٹر کے بات کریں تو اس کو ہم شارٹ کٹ میں پورٹ بھی کہتے ہیں۔
اس قسم کے رجسٹر کے 3 ٹرمینل ہوتے ہیں اور اس کا ایک ٹرمینل شفٹ کے ذریعے روٹیٹ کرتا ہے اور اس کے ذریعے وولٹیج کی ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ دوستو اس قسم کے رجسٹر وولٹیج کی پیمائش بھی کرتا ہے اور لو سے ہائی ویلیو کے رجسٹر کے ساتھ ریزسٹنس مٹیریل کا اندرونی طور پر راستہ بنا دیتا ہے تاکہ یہ رجسٹر مٹیریل کو سرکٹ سے جوڑ دے۔ اچھا دوستو اس قسم کے رجسٹر زیادہ طور پر ٹی وی اور میوزک سسٹم کے والیوم کو کنٹرول کے طور پر کام کرتا ہے۔ اچھا دوستو تو اس کا دوسرا ٹائپ جو ہے ریوسٹیٹ ہے۔ تو اس قسم کے رجسٹر ہم اس کو وائر وون رجسٹر بھی کہتے ہیں اور یہ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ طور پر جو بھاری موٹروں کے سپیڈ کو کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا دوستو اس کی تیسری ٹائپس جو ہے ٹرائمر۔ تو ٹرائمر ایک ایسا ویریبل رجسٹر ہے جس کو ہم شارٹ کٹ میں ٹرمفوڈ بھی کہتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، سنگل ٹرن اور ملٹی ٹرن۔ اور دوستو یہ زیادہ تر ٹیوننگ اور سیلیبریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس قسم کے رجسٹر سٹیبلائزر میں ریلے کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے لگے ہوتے ہیں یا یو پی ایس میں وولٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم فکس رجسٹر کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔